بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا جنگ تبوک سے پہلے مدینے کا حال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے جب واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب کوئی بھی شخص مدینہ کی طرف بری نگاہ نہیں دوڑائے گا۔ جتنے بھی افراد یا جتنی بھی قومیں جو بھی مدینے کا دشمن تھا اب وہ خاموش ہو چکا ہوگا۔ مدینے کا علاقہ، مدینہ شہر، اس کے اطراف کے علاقے سب یہ مأمون ہو چکے ہوں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جان کر بڑا تعجب ہوا کہ وہ قوم جن کا مدینے سے دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں، جن کا یہاں کے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، کبھی یہاں کے مسلمان اتنے دور کے فاصلے پر گئے نہیں، ان کی یہاں کوئی ایسی رشتہ داریاں یا ان کا آنا جانا، ان کے تجارتی تعلقات، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ان کے درمیان میں نہیں ہوتی ہیں۔ اور مدینہ سے تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ملک شام کا علاقہ اتنا تھا کہ صرف وہ عرب کے لیے، مکہ مدینہ کے لیے ایک تجارتی منڈی تھی۔ لوگ ملک شام تجارت کے لیے جاتے تھے، لیکن کبھی زندگی میں ان لوگوں سے جنگ یا اختلاف ایسی کوئی باتیں نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے، مکے کے اطراف کے علاقے یہ فتح کر چکے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب کسی سے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اچانک آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ملک شام سے ہرقل جو رومی بادشاہ ہے، اس شخص نے باقاعدہ مدینے پر حملے کی ایک بہت بڑی تیاری کر رکھی ہے، اور ایسی تیاری جو مسلمانوں نے اس سے پہلے کبھی کسی قوم سے سنا نہیں تھا۔ اتنی بڑی فوج کا جمع کرنا مسلمان اس کی امید نہیں رکھتے تھے۔ 40,000 کی فوج اس نے تیار کر لی، اور اس بات کی اطلاع بھی مل گئی کہ وہ اپنے علاقے سے نکل بھی چکے ہیں، مدینے کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہ سمجھیے کہ ایک ایمرجنسی کی طرح حالات پیدا ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کیا، ان سے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے۔ حالات اتنے زیادہ پریشان کن تھے، گرمی کا موسم تھا، اور اتنا لمبا سفر طے کرنا مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ جو جگہ جہاں رومی فوج ہے وہ کافی دور کے فاصلے پر ہے، 650 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، اور اتنا لمبا سفر طے کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس سواریاں بھی نہیں ہیں۔ اگر سواری مل جائے تو کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، تو نہ انسان صحیح رہ پائیں گے، نہ انسانوں کی وہ سواریاں صحیح رہ سکے گی، اور مقابلے کے لیے، جنگ کے لیے دونوں کی تیاری ہونا ضروری ہے، سواری بھی تیار ہو اور سوار بھی تیار ہو، اور یہاں دونوں کے پاس کمزوریاں نظر آ رہی تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پریشان ضرور تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ کسی بھی حالت میں مسلمان رومیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے نکلیں گے۔ اگر یہاں ان کے آنے کا انتظار کیا جائے، تاخیر کی جائے،
تو ایسی صورت میں پھر وہ دن دور نہیں کہ جب وہ آ کر پورے مدینے کا محاصرہ کر لیں اور مسلمانوں کو مدینہ میں داخل ہو کر ماریں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک راستہ تھا، وہ راستہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ابھی سے باقاعدہ اس کی ترغیب دلائی جائے، ان کے اندر ہمت پیدا کی جائے، اور یہ ایک فوجی کمانڈر، ایک بادشاہ، ایک رہنما، رہبر کی علامت ہوتی ہے، ایک کامیاب رہنما کی علامت ہوتی ہے کہ حالات یا وسائل کی کمی کے باوجود اگر امیر میں، ذمہ دار کے اندر ہمت ہو، جرأت ہو، بہادری ہو، حوصلہ ہو، تو ایسی صورت میں قوم بھی پریشانی میں اپنے امیر کا ساتھ دے دیتی ہے اور حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں مسلمانوں کے اندر ہمت پیدا کی۔ مسلمان جنگ میں رومیوں کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اعلان کر دیا گیا مدینہ منورہ کے اندر کہ تمام کے تمام افراد جسمانی اعتبار سے، ہتھیار کے اعتبار سے، سواریوں کے اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تیاری کریں اور ملک شام کی طرف نکل پڑے۔ مدینہ کے لوگ جمع ہوئے، سب نے تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ ادھر مکہ مکرمہ کے اندر بھی اعلان کر دیا گیا، وہاں بھی مسلمان ہو چکے تھے، وہاں کے لوگوں نے بھی تیاری کی۔ مکہ مدینہ کے درمیان عرب کے قبائل رہا کرتے تھے، ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے تھے، ان کے درمیان میں اعلان کر دیا گیا، وہ بھی جمع ہوئی ہیں۔ تمام طرف اعلان کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی فوج جمع ہو جاتی ہے۔ فوج تو جمع ہو گئی، لیکن لوگوں کا حال یہ تھا کہ لوگوں کے پاس سواریوں کی قلت تھی۔ اتنا لمبا سفر کرنا ہے تو پیدل تو نہیں جا سکتے، سواریاں چاہیے، اور اگر سواری نہ ہو تو سفر طے کرنا مشکل ہو جائے گا، اور ساتھ میں کھانے پینے کا سامان بھی چاہیے، اس کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کے خطرات کا احساس تھا۔ ایک وہ خطرہ جو رومیوں کی جانب سے دکھائی دے رہا تھا، ایک دوسرا خطرہ جو مدینہ میں ابھی موجود منافقین کا تھا، ان لوگوں نے ایسے ہی وقت میں مسجد زرار بھی تعمیر کر لیا تھا۔ مسجد زرار کے اندر میٹنگیں ہوا کرتی تھی، ہتھیار جمع کیے جا رہے تھے، اور یہ سازش کی جا رہی تھی کہ جب رومی لشکر مدینہ کے قریب پہنچے گا تو باقاعدہ ہماری جو مسجد ہوگی یہ ان کے لیے مرکز ہوگا، اور یہاں سے مدینہ کی خبریں ان تک پہنچائی جائے گی اور مدینہ کی کمزوریاں بتائی جائے گی تاکہ مدینہ پر حملہ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایک چیلنج تھا، اور ایک تیسرا خطرہ تھا نبی کے سامنے۔ وہ خطرہ تھا ان مشرکین کا جو ابھی قریب اسلام میں داخل ہوئے تھے یا ابھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن شکست کھا چکے تھے، مکہ میں ہو، حنین میں ہو، طائف میں ہو۔ تو آپ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر رومی ہم پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے ہمیں شکست دے دی، تو یہ جتنے لوگ شکست کھا چکے ہیں یہ سب پھر سے پہلے کی طرح تیار ہو جائیں گے۔ لہذا جو ہماری 8 سال کی محنت ہے، مسلسل جنگ کرنا، ان کو سمجھانا، اسلام میں داخل کرنا، ان کے علاقوں کو فتح کرنا، یہ جو 8 سال کی محنت ہے یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی، کیونکہ یہ لوگ دوبارہ پلٹ جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ 3 بڑے خطرے تھے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 چیزوں پر ابھارا، 2 چیزوں کی خاص ترغیب یہاں پر دی۔ پہلی ترغیب تھی جنگ کی تیاری، کہ ہر اعتبار سے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کرنی ہے، اور دوسری تیاری
مال کے ذریعے، کہ جس کے پاس بھی مال ہے وہ اس جنگ کی تیاری میں اپنا مال جمع کرے۔ اور یہ سننا تھا کہ مسلمانوں نے پھر جسمانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد فرمائی۔ بہت سا مال جمع ہوا، کئی سواریاں وہاں پر جمع ہوئی، لیکن پھر بھی رومیوں کے لشکر کے مقابلے میں انہیں ابھی بھی کم محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بھی ہماری تعداد، ہماری طاقت، ہماری سواریاں، ہماری ہتھیار سب کم ہیں، لیکن ان کے اندر ہمت تھی، ایک جذبہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ان کے امیر تھے، ان کے وہ سپہ سالار تھے، ان کے رہنما رہبر تھے، انہیں بھروسہ تھا کہ ہمارے امیر نے جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، جو راستے پر ہمیں لے جا رہے ہیں، یہ راستہ، اس راستے کے بارے میں اچھی طرح خبریں آپ کو ہوگی اور ضرور ہم وہاں کامیابی حاصل کر کے جائیں گے۔ اس طرح سے مسلمان تبوک کی طرف، ملک شام کے علاقے میں جو تبوک نامی علاقہ تھا، آج بھی وہ کافی مشہور ہے۔ ابھی اس وقت سعودی عرب کی بڑی سٹیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس علاقے تک مسلمانوں کو پہنچنا تھا، تقریباً مدینہ سے 650 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مسلمان وہاں پہنچے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد پھر حالات کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کو آئندہ کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اس تیاری سے مسلمانوں کو ایک سبق ملتا ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ الگ الگ طرح کے دشمنوں سے چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان سے ہم نے نپٹ لیا، یا یہ ہمارے دوست ہو گئے، ان سے ہم نے معاہدہ کر لیا، یہ ہمارے قریب آ گئے، یہ ہماری پارٹی میں آ گئے، یہ ہمارے پڑوس میں آ گئے، لہذا ان لوگوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک سے خطرہ نہ ہو، دوسرے سے خطرہ شروع ہو جائے، ایک کی طرف سے مصیبت آنا بند ہو جائے تو دوسری طرف سے مصیبت کے دروازے کھل جائیں۔ تو مسلمان ہمیشہ کفر سے اور کافروں سے چوکنا رہتا ہے اور ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی فیصلہ بروقت ہونا، صحیح موقع پر، صحیح جگہ پر صحیح فیصلہ، یہ حاکم کی کامیابی کی، اس کی دور اندیشی کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور اپنے امیر کی اطاعت، اپنے ذمہ دار کی اطاعت ایسے مواقع پر جہاں مسلمانوں کی اجتماعیت کی ضرورت ہو، وہاں اپنے بڑے کی اطاعت بہت ضروری ہے۔ انتشار، افتراق، یہ مسلمانوں کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو ہمیشہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہ ابوبکر صدیق، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے بڑے بڑے صحابہ تھے، اس وقت بھی کافروں کے مقابلے میں مسلمان ہر اعتبار سے کمزور تھے، ہر اعتبار سے کمزور تھے۔ نبی کا دور تھا جب بھی کمزور تھے، اور اس کمزوری کے باوجود کافروں پر ان کا غلبہ رہا، ان کی اپنی عزت رہی، ان کی اپنا وقار رہا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایمان مضبوط ہو، مال کمزور ہو، جسم کمزور ہو، ہتھیاروں کی تعداد نہ ہو، اس میں وہ کمزور ہو جائے، لیکن ایمان اگر کمزور نہ ہو، ایمان پختہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں مسلمان ہر زمانے میں قیامت تک ان تمام میدانوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے جہاں ان کے سامنے باطل پرست ہوں اور کافرین ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کفر اور کافرین کے خلاف ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قوی بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔